اس کو یاد کیتا دنیا کے آگے دنیا دی کیڑی چیز نو اللہ دے نبی نے یاد کیتا اپنی امت نو یاد کیتا میرے دوستو وہ امت جڑی اج اپنے نبی دے فرمان تو غافل ہو چکی ہے وہ امت جڑی حضور دی ادائے نماز نہیں پڑھدی وہ امت جڑی حضور دے فرمان دے مطابق عمل نہیں کرتی اللہ تعالی دی بارگاہ دعا کرتے ہیں اللہ رب کائنات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا صدقہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طاہرہ کے ساتھ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو میرے نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کے آندے سب تو پہلے کنوں یاد کیا اپنی امت نو کنوں یاد کیا بولو کنوں یاد کیا کچھ بولو کنوں یاد کیا اپنی امت نو یاد کیا اپنی امت نہ میرے نبی پاک علیہ السلام سے کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے کتنی لگن ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہے ساری کائنات کی محبت ایک پاسے کر لو میرے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا ایک لمحہ جڑا ایک لمحہ ہے ایک سیکنڈ ہے وہ دے برابر بھی پوری کائنات کی محبت مقابلہ نہیں کر سکتا میرے دوستو اللہ رب کائنات نے محبت نے اتنا پیار کیا اپنی امت نال اتنی محبت کی جس دنیا کے سب سے پہلے اپنی امت کو یاد کیا میرے نبی نے اپنی ماں کا ذکر نہیں کیا اپنے باپ کا ذکر نہیں کیا اپنے دادے کا ذکر نہیں کیا اپنے پردادے کا ذکر نہیں کیا اپنے آبا و اجداد کا ذکر نہیں کیا حدیث پاک میں چلتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام 40,000 نبی جڑے نے دنیا دی پشتاں تو نور چلدا آیا اللہ دے نبی جڑے نے انہاں دا نور چلدا آیا سیدہ آمنہ دے پیٹ وچ آیا 40,000 انبیاء کرام نے جڑے میرے نبی پاک علیہ السلام دی جب مبارک جنہاں دا شمار ہے کسے نبی بھی اپنی آمدیاں دنیا دے ذکر نہیں کرتا میرے دوستو میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اولاد کا ذکر نہیں کیتا اپنی بیٹیاں کا ذکر نہیں کیتا اپنے ماں باپ کا ذکر نہیں کیتا اپنے نواسیاں کا ذکر نہیں کیتا جنہاں کے بارے اللہ نے نبی نے فرمایا میرے حسن حسین میرے جگر دا ٹکڑا نے میری فاطمہ میری جگر دی ٹکڑا ہے میرے خون نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادیاں بیٹیاں ساری بیٹیاں کا ذکر نہیں کیتا آپ نے حسنین کریمین کا ذکر نہیں کیتا آپ نے اپنے صحابہ کا ذکر نہیں کیتا اپنے نال محبت کرنے والے کا ذکر اس وقت نہیں کیتا بلال حبشی ورگیاں ہستیاں کا ذکر نہیں کیتا میرے نبی پاک علیہ السلام نے آندے ذکر کنہ دا کیتا یا اللہ ربی اگلی امتی میری امت یا اللہ میری امت تے اپنی امت نال اتنی محبت کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کے ولادت کے بعد شہادت کی تھی حضور دی ہوئی حضور کا ظہور ہویا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کے وقت اپنی امت نو نہیں بھولے کہ امت نے بھی پھر قیامت تک قسم اٹھا لی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تسی ہمیں اپنے میلاد والے وقت تے اپنی امت نو نہیں بھولے قیامت تک تہاڈی امت بھی تہاڈا میلاد نہیں بھولے الحمدللہ یہ اللہ نے نعمتاں عطا کیتیاں نے اپنے نبی دے سینے سے ہر عبادت ہر ریاضت اللہ نے عطا کیتی اپنے نبی دے آن دے سینے سے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ تے پھر بندے نو ادا کرنا چاہیے اتنی شانہ دا مالک اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو بنایا میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی دیکھ لو کہ آپ کی بچپن کی ایسی ایسی پیاری ادائیں کہ ایسی ایسی ادائیں کہ اداواں ویکھ کے جانور بھی خوشیاں کا اظہار کرتے سن خوشی کہہ جو سبحان اللہ اللہ رب کائنات سب جزو گسام رکھے میرے نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بچپن دی زندگی دی اگر تاریخ پڑھو تسی انہاں دا ذکر پڑھو کہ علماء فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام
دیا جیڑا اللہ دے حکم دے خلاف ہوئے میرے نبی پاک علیہ السلام سراپا رحمت اللہ نبی بن کے آئے نے سراپا نور بن کے آئے نے سراپا علم بن کے آئے نے سراپا فضل بن کے آئے نے اس واسطے پھر شاعر کہتا ہے فضل رب مولا اور کیا اللہ تعالیٰ دے نبی دے درود و سلام پڑھ دیئے وہ زبان جنت رو بڑی پسند ہے جنت بھی عرض کر دیئے یا اللہ اے ذکر کرنے والی زبان میں عطا کر دے یا اللہ یہ ذکر کرنے والی جنہ کی زبانہ نے لوگ میں عطا کر دے جنت بھی استاد انہاں لوگاں دی جڑے اللہ دے نبی دے درود و سلام پڑھ دے نے اللہ دے نبی دا ذکر کر دے نے فضل ملاقات ہوئی اپنے رستے تے آپ نے اللہ دی نعمتاں دی زیادہ کی جس وقت جنت تے پہنچ گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے تے کھڑے نے حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت ہر بندہ ہر انسان تینوں حاصل کرنے واسطے نیک عمل کرتا ہے ہر انسان دنیا تے دعاواں کرتا ہے یا اللہ سن جنت عطا کری اگر کسی دا کوئی دنیا تو ٹر جاندا تے او دے ایصال ثواب دے وچ کلام پاک پڑھ کے درود و سلام ذکر و اذکار پڑھ کے تے جو کلام پاک پڑھ کے پیش کی جاندی یا اللہ اس کلام دے صدقے جنت عطا کر حضور
خواہش کرتا ہے تیری طلب کرتا ہے جنت کیا تینوں بھی کسی چیز کی طلب ہے تو بھی کسی بھی مشتاق ہے کسی نال پیار کرنی ہے جنت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پنجاں لوگاں نال پیار ہے سبحان اللہ پنجاں لوگاں نال میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پنج لوگ کیڑے نے جنت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجاں وچوں پہلے وہ لوگ نے جنہاں دی میں خود مشتاق ہاں جنہاں دے بارے میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنی ہے رب سونیا اے بندے مینوں عطا کر دے میرے دوستو یہ دنیا دے تے لے کے بندہ نماز پڑھدا ہے بندہ روزے رکھدا ہے بندہ حج کردا ہے بندہ نیک عمل کردا ہے کہ نیکاں عملاں دی جزا جڑی ہے اللہ تعالی نے جنت رکھی ہے جنت نیک اعمال دا صلہ ہے اللہ تعالی نے جنت جڑی ہے صلہ رکھی انعام رکھیا ہے نیک اعمال تے کردار دا ہر بندہ دعا کردا یا اللہ جنت عطا کر دے میں دنیا کو جاواں میری جنت عطا کر دے میرے ماں باپ نو جنت عطا کر دے ہر بندہ جنت دی طلب کردا ہے ہر بندہ جنت نال پیار کردا ہے کیونکہ جنت ایک بہت بڑا پیارا مقام ہے جڑا آخرت وچ اللہ تعالی نے صلہ عطا کرنا ہے ایک امانہ کا صلہ ہے میرے دوستو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت 10 دن کنا بندیاں نال پیار ہے جنت کا ذکر دی اللہ دے نبی جڑے کثرت نال قرآن پاک دی تلاوت کردے نے مینوں بندے بڑے پسند میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آمین میرے دوستو ذرا توجہ کرنا میرے نبی نے آمین فرمایا آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ قرآن پاک دی نعمت جڑی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی تھی یہ قرآن پاک دی بے مثل تے بے مثال جڑی کتاب ہے میرے پیدا نزول سے میری امت کو اللہ نے عطا کی تھی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آمین دوسری اور لوگ جنت عرض کر دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کسے بھوکے نو کھانا کھلاندے نے وہ بڑے پسند نے کسے بھوکے نو کھانا کھلانا میرے نبی دی سنت ہے نبی دی سنت ہے اللہ کا بھی فرمان ہے رب کائنات نے فرمایا جڑا کسے بھوکے نو ایک نوالا کھواندا ہے اللہ تعالی دی ذات فرماندی ہے میں اودوں تک اودے تے رحمتاں دا نزول کردا رہنا جڑا بندہ جدی حاجت روائی کردا ہے کھانا کھلاوندا ہے جب تک وہ کھاندا رہے گا میں اودے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف کر دوں گا تیسرے وہ لوگ نے جڑے کسے ننگے نوں کپڑا دیندے نے کسے دی حاجت روائی کردے نے کسے دے عیباں نوں ڈھک دیندے نے کسے دے گناہاں نوں چھپاندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا کسے دے گناہاں نوں تے عیباں نوں چھپا دیندا ہے اللہ تعالی روزے محشر او دے گناہاں نوں چھپا دے گا میرے دوست میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت چوتھے لوگ کیڑے نے جڑے تینوں پسند نے جنت عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے اپنی زبان نوں بد گوئی تے فضول گلاں تو محفوظ رکھ دے جڑے جھوٹ نہیں بول دے جڑے غیبت نہیں کردے جڑے چغلیاں نہیں کردے جڑے ایک دوسرے مسلمان دیاں گلاں نہیں کردے کسے مسلمان دے عیباں نہیں کھول دے وہ زبان میں پسند ہے جس زبان دے اوتے اللہ دے رسول دا ذکر آ جاندا ہے اس زبان تے اللہ دے رسول دا ذکر آ جاندا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آمین پنجویں وہ لوگ نے جنت عرض کر دی جڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھدے نے مینوں وہ لوگ بڑے پسند نے میرے نبی نے فرمایا آمین پتہ چل گیا جڑا بندہ کثرت نال قرآن دی تلاوت کردا ہے اللہ دے پیارے محبوب نوں بھی پسند ہے اللہ نوں بھی پسند ہے جنت نوں بھی پسند ہے جڑا کسے بھوکے نوں کھانا کھلاوے تے اونوں بھی جنت پسند کردی ہے جڑا کسے ننگے نوں کپڑا دے تے جنت بھی اونوں پسند کردی ہے اور جڑا درود و سلام پڑھے تے جنت بھی اونوں پسند کردی ہے جڑا فضول گلاں کرے جنت اونوں پسند نہیں کردی لیکن اللہ رب کائنات دے محبوب نوں جنت عرض کردی ہے کہ جڑی گلاں چنگیاں کردے نے جس زبان تے اللہ دے رسول دا ذکر جاری رہندا ہے او زباناں مینوں بڑیاں پسند نے میرے دوستو میرے نبی پاک علیہ السلام نے آمین فرمایا کہ سارے دن دا سن اللہ دے نبی دے سجدے عطا ہوئیاں نے فضل رب العلا
پڑھ لو مل گئے مصطفیٰ بس مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جدو اسی نبی پاک علیہ السلام لے کے واپسی ہوتیاں پئیاں سیدہ حلیمہ پاک فرماتی ہیں کہ میرے نال جڑے جانور سارے نال خچر سی اونٹ سی جڑے نال لوگ سن سارے نال کے اسی ہوندے پئے سن سیدہ حلیمہ پاک فرماتی ہیں جدو اللہ دا پیارا نور اللہ دا پیارا محبوب میں اپنی گود وچ اٹھایا تے اپنے سینے نال لایا میرے دوستو کتنی خوشی سی والی اور گالے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے نبی دی نسبت عطا کی دیئے اما حلیمہ سعدیہ نو اللہ تعالیٰ نے اپنا نور عطا فرمایا ہے جنہاں دے جسم دے نام اللہ دے محبوب دا جسم لگائے اللہ نے محبوب دے نورانی جسم لگایا میرے دوستو حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی نے اپنے پیٹ دے اندر 40 دن رکھیا اللہ نے اس مچھلی تے دوزخ دی اگ حرام جس پیٹ وچ اللہ دا نبی ہوئے جس آمنہ دے شکم مبارک جگہ دا نبی ہوئے جس سینے نال اما حلیمہ دے سینے نال اللہ دا پیارا محبوب لگ جاوے تھی اللہ پھر انہاں بھی جنت عطا کرے گا جہانہ دیاں اگاں حرام سیدہ حلیمہ پاک فرماؤندیاں نے میں آمنہ دے لال تے اللہ دے نور لے کے اپنے گھر دے اندر ہوندی پئیاں فرماؤندیاں نے حدیث مبارکہ میں چلتا ہے حضور نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے گئے آپ نے قیام فرمایا ایک جگہ دے ایک ارادی شخص آیا عرض کی تھی اللہ دے نبی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں اسلام سے داخل ہو جاؤں لیکن میری شرط یہ ہے کہ مینوں کچھ دکھاؤ کوئی مینوں معجزہ دکھاؤ مینوں کوئی دلیل دکھاؤ نبوت دی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تو آنکھیں آپ نے اپنے گھروں نے کچھ بھی آپ نے فرمایا جو تو آنکھیں گا اللہ دا نبی نہیں کر کہ اللہ نے مالک و مختار بنا کے بھیجیا ہے کیونکہ پتھران قلب میں بڑا جاندا میرے دوستو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی رابطی حاضر ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو منو دلیل جڑی ہے نا وہ دکھاؤ نبوت دی پھر میں کلمہ پڑھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے سے ہو کر انہیں
چار پھر نظر ماری کہ میں کیڑی دلیل جڑی انہاں دے سامنے پیش کراں کیڑا سوال کراں جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل تے پیش کردا آپ فرما دے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم فرمایا کہ میں نے نظر ماری باہر دور ایک درخت نظر آیا انہیں عرض کی اللہ دے نبی او سامنے درخت نظر آ رہا ہے کوئی درخت نو حکم کرو تھوڑی بارگاہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف آئی جاوے کہ آگے کچھ اور بھی کرے ٹھیک ہے سبحان اللہ میرے نبی دا ذکر سن کے نبی دا بلاوا سن کے تے پتھر بھی بول پیندے نے تے جڑے بے جان چیزاں نے بول پیندیاں نے درخت بھی بول پیندے نے تے تسی حضور دے امتی ہو کے نہیں بول دے اونچی آواز نہ کہو سبحان اللہ محبت نہ کریا کرو بلند آواز نہ کریا کرو اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے صحابی کو اٹھایا فرمایا جاؤ اس درخت کسی بھی درخت کو حکم دے دے کسی بھی درخت کو جا کے حکم دے دے کہ تو اللہ کا رسول پہ بلاتا ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ صحابی نے جا کے اس درخت کو جا کے درخت کو جا کے اللہ دے نبی دا پیغام دیتا کہ اللہ دا رسول بلاتا ہے راوی لکھتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا جب انہیں نام سنیا آپ کا حکم سن کے اور درخت جڑا سجدے کھبے دائیں بائیں سجدے کھبے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے آپ جڑا کو کھیڑنا شروع کر دیتا اپنے آپ کو سیڑھتا ہویا زمین تے لہندا ہویا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہو جاتا ہے کہ آگے عرض کرتا ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اپنے کلمہ پڑھیا نبی تے درود و سلام پیش کیتا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرف دا درود و سلام سن کے جواب بھی عطا فرمایا وہ میرا بھی بڑا حیران تے پریشان ہو جاتا ہے یہ تے معجزہ کر دکھایا ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قدماں وچ لگ جاندا ہے تے عرض کرتا ہے ہاتھ بن کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے انہوں نے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی وچ قبول فرما حضور دی بارگاہ پتھر آئے انہاں کلمہ پڑھیا درخت آئے انہاں درود و سلام پڑھے بے جان چیزاں نے نبی دا حکم نبی کہ نبی دی سنت ادا کر دے آیا یہ بلاوا نبی دی طرفوں مؤذن اذان پڑھتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی طرف حی علی الفلاح تاکہ تسی خراب آؤ میرے دوست 5 وقت مؤذن آواز دیتا ہے میلاد مناؤ جشن مناؤ سرکار دی شانہ عظمت معجزات سب بیان کیتے جاندے نے لیکن یہ نماز سرکار دی عبادت ہے جدو یہ بلاوا آئے سمجھو اللہ رسول کا بلاوا آ گیا ہے اللہ رسول کی امید کر کے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ